میرے خوابوں کو چھینا ہے کسی نے، میں سب کی بے حسی پر مشتعل ہوں، میرے لہجے میں سچ کا بے باک پن ہے، ہاں میں جوناگڑھ کی زندہ نسل ہوں، ہاں میں جوناگڑھ کی زندہ نسل ہوں۔ اور اب میں اپنے اس پروگرام کے وزیر سربراہ روح رواں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی جناب حاجی محمد حنیف طیب صاحب جناب اقبال سان صاحب اور عزیز عرب صاحب جو جوناگڑھ اسٹیٹ مسلم فیڈریشن کے صدر اور سیکرٹری جنرل ہیں، بلال عباس قادری، بھائی معین خان، جملہ احباب کو میں اپنی جانب سے سلام پیش کرتا ہوں۔ اس وقت کل مجھے ڈرپ چڑھی ہوئی تھی، کوئی صورت یہاں آنے کی نہیں تھی، لیکن میں نے معذرت کے لیے معین خان سے رابطہ قائم کیا تو ان کا نے آپ 5 منٹ کے لیے آئیں ضرور۔ بہرحال میری ولادت تو ہے ہی جوناگڑھ کے ہسپتال کی، مجھے اس کا شدید دکھ ہے کہ ہمارے مسلمان سب تماشا دیکھتے رہے، یو این او بھی تماشا دیکھتی رہی اور قرارداد کے مطابق جوناگڑھ اور حیدرآباد دکن کو پاکستان میں شامل نہیں کیا گیا۔ لیکن جیسا اس سے پہلے محمد حسین مہدی صاحب نے بھی کہا، اس کے لیے ایک نوجوان ٹیم نواب زادہ صاحب کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھے اور ایک مسلسل جد و جہد کا ایک عمل شروع کیا جائے۔ جیسے ہمارے بھائی نے بھی بہت اچھا بتایا کہ کراچی یونیورسٹی میں NAD یونیورسٹی میں بھی اس پر گفتگو ہوئی، تقریری مقابلہ ہوا۔ ایسی اور تنظیمیں بھی ہیں جو فروغ ادب کے لیے اس طرح کے کام کرتی ہیں، لیکن ان کی لسٹ میں جوناگڑھ کا ٹاپک شامل نہیں ہے۔ جوناگڑھ پر 400-600 صفحے کی کتاب اس زمانے میں لوگوں کو پڑھنے کا ٹائم کم ہے، لیکن اگر 16 صفحے کی، 24 صفحے کی، 32 صفحے کی چھوٹی کتاب جو ہے وہ لکھوائی جائے، لکھوانے والے بھی موجود ہیں، ان سے لکھوائی جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹاپک جو ہے وہ عیاں ہو جائے۔ سوشل میڈیا کا بھی اس میں بھرپور استعمال کیا جائے۔ جیسے اب ہماری حکومت سو گئی تھی، اب اٹھ کے انہوں نے یاد دلایا کہ 9 نومبر علامہ اقبال کا یوم ولادت ہے۔ کل بتایا تو آج پورے دن ٹی وی میں پروگرام چلا۔ ہم محنت شروع کریں 1 نومبر سے کہ 9 نومبر جوناگڑھ کے سقوط کا دن بھی ہے، تو یہ بات چل سکتی ہے، پھیلائی جا سکتی ہے۔ پھر ٹی وی میں جو لوگ ڈیبیٹ میں جاتے ہیں، ٹاک شو میں جاتے ہیں، ان کو مٹیریل بنا کر دیا جائے، مضامین ہمیں لکھ کر دیے جائیں، ہم ان کو دیں گے اور ٹی وی والوں سے کہیں گے کہ اس ٹاپک پر بات ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ اس بات کو آگے بڑھانے میں کامیابی ہو سکتی تھی۔ نواب صاحب کا وصال ہو گیا، ان کے وصال کے بعد ابھی 1.5-2 مہینے پہلے حرمین شریفین ربیع الاول میں مجھے حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ میں نے معین خان کو وہاں سے بتایا تھا کہ میں مکے میں بھی اور مدینے میں بھی جوناگڑھ کے احباب کے لیے، نواب صاحب کی فیملی کے لیے، ابھی حضرت نے پیغام دیا کہ ان کی دادی اماں ملنا چاہتی ہیں، پہلے ایک مرتبہ مل چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ ان کی عمر دراز فرمائے، اور بڑی عمر کے جو لوگ ہمارے گھروں میں بھی ہیں، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے۔ یہ جد و جہد جاری رکھنے کے لیے ایک پلان ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اس پلان کے ورک آؤٹ کرنے میں ہر طرح سے تعاون کرنے کے لیے، کیونکہ ATI انجمن طلباء اسلام کا فاؤنڈر پریزیڈنٹ میں ہوں، تو آپ سمجھ لیں کہ 1965 سے اب تک میں اس کے لیے متعلق ہوں۔
اس کا اعلان تو انجمن طلبہ اسلام کا 68 میں ہوا، لیکن بنانے کا سارا کام انجمن محبان اسلام کے نام پر 65 میں ہو گیا تھا۔ کوشش کرنی چاہیے، جدوجہد کرنی چاہیے۔ المصطفیٰ کا بھی پلیٹ فارم حاضر ہے کہ اگر آپ المصطفیٰ کے پلیٹ فارم پر آڈیٹوریم میں کوئی چھوٹا پروگرام کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی ایک ٹریننگ کا سیشن وہاں ہو سکتا ہے، اور جوناگڑھ پہ لیکچر دیا جا سکتا ہے، اور لیکچر کے ساتھ لٹریچر بھی بانٹا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو متحد ہو کر جوناگڑھ، حیدرآباد دکن، فلسطین اور کشمیر جیسے مسائل پر پرزور اور کامیاب جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قول پر گفتگو ختم کرتا ہوں کہ وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جس کے اندر سے جذبہ جہاد ختم ہو جائے۔ ہمارے اندر اگر جذبہ جہاد ہوتا تو اتنے فلسطینی شہید نہ ہوتے، ہزارہ بچے شہید ہو چکے ہیں، اتنی فلسطینی خواتین شہید نہ ہوتی، اتنے مرد شہید نہ ہوتے۔ وہاں کے ہسپتالوں کو بمبارڈمنٹ سے اڑا دیا گیا ہے، وہاں کی بلڈنگیں چکنا چور کر دی گئی ہیں، لیکن بچوں کا شعور یہ ہے کہ مٹی کے ڈھیر پر ایک فلسطینی بچہ بیٹھا ہوا تلاوت کر رہا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہ دیکھو نا، یہ جذبہ ان کے اندر ہے، یہ جذبہ اپنے اندر ہمارے اندر پیدا کرنے کے لیے اللہ ہمیں اچھا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ